وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعطي بها عنا حقه العليم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، درس قرآن کی مبارک نشست میں حاضری نصیب ہو رہی ہے. اللہ پاک جل شأنہ ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تلاوت کردہ آیات کا مفہوم سماعت فرمائے. خالق کائنات جل شأنہ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے، تمہاری بات مانیں گے؟ جبکہ ان میں سے ایک گروہ جو کلام اللہ کو سنتے تھے پھر اس کے اندر تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے سمجھنے کے بعد، جانتے ہوئے. اے مسلمانوں، تم یہودیوں سے یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے، حالانکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر اس کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی، اور تعریف جانتے ہوئے کی. وہم یعلمون، ان کے علم میں تھا، اس کے باوجود انہوں نے تعریف کی.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے. جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پہ حجت لائیں. کیا تمہیں عقل نہیں؟ جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو جو مسلمانوں کے پاس آ کے کوئی سچی بات کر بیٹھے، اب دوسرے ان کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات وہاں پہ جا کے کر دی ہے تو یہ تو ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی، تو تمہیں عقل نہیں. وہ دوسرے کہتے ہیں جو اصل کافر ہیں، منافقت نہیں کرتے، اور وہ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس آئے اور کوئی سچی بات بھی کہہ دی کہ یہ تورات میں موجود ہے، جب واپس جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ یہ دلیل تم خود ان کو دے آئے ہو، تمہیں ہوش نہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ بات کریں یا نہ کریں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، مخفی کو بھی جانتا ہے، اعلانیہ کو بھی جانتا ہے. یہ نبی بیان کرے تو اللہ پاک کے علم میں تو ہے، اللہ پاک خود بتا دے گا اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کتاب کو پڑھ نہیں سکتے. ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف گمان میں ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہودی خود لکھیں اپنی طرف سے جو تعریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے عوض کچھ مال حاصل کریں. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کمانے کے لیے یہ اس طرح کرتے ہیں. تو ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جن سے یہ لکھتے ہیں اور جو کمائی کرتے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ مختصر سا مفہوم ترجمے کے ساتھ ملا جلا میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اب اس کے کچھ تفسیری مقامات جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں گے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑی خواہش تھی، حرص تھا کہ یہ لوگ کلمہ حق قبول کر جائیں، کلمہ حق کو یہ قبول کریں. یہ نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ خواہش تھی کلمہ حق قبول کریں، ایمان قبول کریں. لیکن جب کہ انہوں نے قبول نہ کیا تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی آنکھوں سے اللہ پاک جل شانہ کی قدرتوں کے نظارے کرتے رہے، انبیاء کے معجزات دیکھتے رہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، اب بھی اگر ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان کا کردار ماضی میں بہت غلط رہ چکا ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے علماء ہیں اور ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ دنیا کی دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں، لہذا ان سے ایسا طمع آپ نہ رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات کے اندر تبدیلیاں کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعریفی مقامات تھے اس کو بدلا، آیت رجم کو بدلا، انہوں نے اللہ تعالی جل شانہ کی نازل کردہ کتابوں میں تبدیلی کی، تحریف کی، یعنی یہ اس قدر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آیتوں کو تبدیل کرنا پڑے تو یہ آیتوں کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کب حق کو قبول کریں گے؟ تو اس مقام پہ یہ ارشاد فرمایا تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے کہ ان کی عادات بہت قبیح ہیں، یہ حق کی طرف نہیں آتے، یہ اپنی خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیتوں کے تحت ارشاد فرمایا کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے، حق واضح ہوتا ہے، حق واضح ہو جانے کے باوجود یہ حق کو قبول نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گمانات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ خواہشات کے پیچھے ہوں، گمانات کے پیچھے ہوں، ایمان اور یقین والا مسئلہ ان کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب ان کو ایمان اور یقین والی بات بتائی جائے تو ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ان آیات کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت ارشاد فرمائی کہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے تھے نا، ان کے راہب، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہیں خوف تھا کہ ان کا مال ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے راہب ہیں نا، یہ اپنے ماننے والوں سے مال لیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، مال بٹورتے ہیں۔ تو ان کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم سچی بات کر دیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ جو کچھ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اگر ہم یہ بتائیں گے تو یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان قبول کریں گے، تو وہ جو نذرانے ان کے پاس آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ ان کو یہ خوف ہو گیا۔ آپ دیکھیں، تھوڑا سا آپ اس میں غور کریں گے، کیا دنیا کے لالچ نے ان کو نہیں روکا؟ یقینی طور پر یہی بات ہے کہ جو دنیا کا لالچ ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، ان بڑے بڑے ان کے جو علماء تھے، اخبار تھے، ان کو کلمہ حق سے روک دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہمیں ماننے والے کم ہو جائیں گے۔ یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ ان اخبار الیہود خافوا ذهاب معاقلهم وزوال ریاستهم حين قدم النبی علیہ الصلوۃ والسلام المدینہ فاختالوا في تعویق اصافل الیہود عن الایمان۔
فعمدوا الى صفت النبی علیہ السلام فی التورات، کہ انہیں خوف ہو گیا کہ ان کی روٹی ختم ہو جائے گی، ان کی جو چودراہٹ اور ریاست ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اب انہوں نے ہیلا کیا کہ جو یہودی ان کے ماتحت تھے، عوام تھے، ان کو ایمان سے ہٹایا، برگشتہ کیا، اور پھر انہوں نے رخ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کی طرف، اوصاف کی طرف رخ کیا، اور پھر جو اوصاف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں لکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت چہرہ ہے، بال کچھ گنگریالے ہیں، آنکھیں سرمگی ہیں، قد درمیانہ ہے، یہ اوصاف لکھے گئے تھے۔ تو علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ چہرے کی بناوٹ کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور جو بال تھے علامت میں کہ کچھ گنگریالے ہیں، اس کو انہوں نے سیدھا کر دیا، اور آنکھوں کو بھی الٹ بیان کیا کہ وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ آنکھیں سرمگی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سرما ڈلا ہوا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، اور جو قد وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ قد درمیانہ ہے، اس کو بھی درمیانے سے ہٹا کے لمبا کر دیا۔ یہ انہوں نے دانستہ تورات کے اندر جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کیا، کہ اگر یہ ہمارے عوام، وہ یہودی کہہ رہے ہیں عالم ان کے، کہ اگر ہمارے عوام ان اوصاف کو سن گئے، پڑھ گئے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی اوصاف ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں، یہ مسلمان ہو جائیں گے، لہذا یہ نشانیاں ہٹا دو، اوصاف کو تبدیل کرو۔ انہوں نے دانستہ طور پہ اوصاف کو پھر تبدیل کیا۔ اتنی تفصیل لکھنے کے بعد علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ تبصرہ فرماتے ہیں اور اس کی مزید تفصیل ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جو یوم وصال ہے 3 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، یعنی یہ 3 صدیوں سے بھی پرانے مفسر ہیں آپ، اور بہت مضبوط بات کرتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس مقام پہ کہ اللہ پاک جل شانہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو بندے کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ دلائل سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے، بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے نہیں، اللہ پاک جل شانہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ لہذا ہمیشہ کیا دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم سے کہ اے کریم پروردگار، جو راستہ ہدایت والا ہے وہ ہمارے اوپر واضح فرما، وہ ہمارے اوپر واضح رہے، اور جو معاملات ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں پروردگار عالم وہ ہمارے اوپر ظاہر فرما دے تاکہ ہم اس سے بچتے رہیں۔ یعنی اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ یہ ہمیشہ بندہ مومن کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کوشش میں رہنا چاہیے، ان دعاؤں میں رہنا چاہیے کہ خالق کائنات جل شانہ ہمیں حق نصیب فرمائے۔ یہ بہت ضروری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کا جو علم ہے اور اس کا جو یقین ہے اور اس کی جو معرفت ہے اور اس کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایمان حقیقی کا فائدہ یہ بھی نہیں دیتا جب تک کہ اللہ پاک کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اور یہاں پر ایک دلیل دی کہ ایک ہے علم، یقین، معرفت، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا،
ارشاد فرمایا جو ابلیس تھا، شیطان، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا ثابت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے ابلیس کے ساتھ کلام کیا، اس کے باوجود اتنا علم اس کے پاس، اتنی معرفت اس کے پاس، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ ہم کلامی بھی، لیکن جب خالق کائنات جل شانہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوا تو یہ راست سے ہٹ گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا جو فضل ہے نا، ہمیشہ اس کو بندہ مانگتا ہے، ورنہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جو درس قرآن دیتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ پاک جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جو قرآن حکیم کا نور ہے وہ ہم کو عطا فرمائے۔ اس مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ کے فضل و کرم کے سوا ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور پھر اس مقام پہ یہ علماء کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی یہاں پہ درج فرمایا۔ یہ جو یہودیوں کے بڑے تھے، انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ انہوں نے کہ اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر ڈالا، صرف اس لیے کہ ہماری ریاست قائم رہے، ہماری چودراہٹ قائم رہے۔ اس مقام پہ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ قرآن، سنت، اجماع، یہ دلائل شرع ہیں، یہ دلائل شرع ہیں۔ شریعت مطہرہ کے جو مسائل ہیں وہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، سنت سے اور اجماع امت سے، کسی ایک شخص سے نہیں ثابت ہوتے۔ امت کے اجماع سے ثابت ہوتے ہیں، کسی ایک شخص سے ثابت نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کر دے کہ شریعت کا مسئلہ اس طرح ہے، تو پھر اس دعوے کے اوپر قرآن چاہیے، سنت رسول چاہیے اور امت کا اجماع چاہیے۔ اس مقام کو ارشاد فرمایا کہ عالم جو عناد رکھتا ہے اور ایک عام آدمی جو اندھا دھند تقلید کرتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے، فرمایا گمراہی میں یہ برابر ہے۔ وہ عالم جو عناد رکھتا ہے، آگے جا کے ارشاد فرمائیں گے اور پچھلی تفصیل سے بھی آ رہا ہے، اگر لالچ آ جائے دنیا کا عالم کے دل میں، دنیا کا لالچ آ جائے، یہ بھی گمراہ ہے، نہ یہ حق بات کر سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اور جو عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ شروع والے دروس میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم تفاسیر سے درس دیتے ہیں، اور اس سے بھی جو پہلے کی تفاسیر ہے ان سے بھی درس دیتے ہیں۔ ہمارے درس میں وہ ساری تفاسیر شامل ہیں، کیونکہ دورانیہ کم ہوتا ہے تو باقی تفاسیر ساتھ نہیں لاتے، لیکن ان کے ساتھ بھی اس تفسیر کی مطابقت مروز خاطر ہوتی ہے۔ یعنی صدیوں پرانی جو تفسیریں ہیں وہ تفسیریں ہمارے درس میں ہوتی ہیں۔ جو عناد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر امت مسلمہ کے اندر جو فرقہ واریت کی فضا بنی، اس کی عمر تھوڑی ہے، اور یہ تفسیریں پہلے کی، یہ بہت پہلے کی تفسیریں ہیں۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ 2 صدیوں کا عرصہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو کچھ ہوا، تو ہم تفاسیر جو لے کر بیٹھے ہیں یہ تو بہت پہلے کی تفاسیر ہیں۔ یہ تفسیر بھی
300 سال پرانی ہے. جو موجودہ فرقہ واریت پاکستان اور ہندوستان میں چل رہی ہے اس سے پہلے کی ہے. تو ہم نے اپنے دعوے میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان تفاسیر کے حوالے سے قرآن حکیم کو بیان کیا جائے. عالم دین وہ اپنے ذہن میں کوئی عناد یا ایک خاص مخالفت کا پہلو نہ رکھے بلکہ حقائق کو سامنے رکھے. تو کیا ارشاد فرمایا کہ عالم جو عناد رکھتا ہے ایک خاص اس کا ذہن بنا ہوا ہے, ایک خاص اس کا دائرہ بنا ہوا ہے, بس اس دائرے کے اندر گھومتا ہے, ایک خاص ذہن ہے بس وہی رکھتا ہے, اس کے علاوہ کہیں نہیں چلتا. اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت لوگ دماغ میں ایک بات بٹھا لیں گے, ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی ہے, بس پھر ساری زندگی کا دائرہ مدار اسی پہ چلتا ہے. ایسے سینکڑوں بندے ہم نے تو دیکھے ہیں جن کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے, اب قرآن پڑھو, سنت رسول بیان کرو اور پوری امت کا اجماع جو صدیوں پر محیط ہے اس کو بیان کرو, وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک. ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے. بھائی شرک کیسے ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء مدد کریں, اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء اللہ مدد کریں اور قرآن و سنت سے ثبوت بھی مل جائے تو شرک کیسے ہے؟ سینکڑوں دلیلیں دے دو. بنی اسرائیل نے آنکھوں کے ساتھ اللہ پاک کی قدرتوں کے نظارے کیے, معجزات دیکھے, اس کے باوجود انہوں نے حق قبول نہ کیا. تو جن کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, بس اب تم قرآن پڑھو, سنت رسول پڑھو, ساری امت کا اجماع بتاؤ کہ بڑے بڑے اکابر ہیں بھائی جنہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن ان کا دماغ بات کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہ یہ وہ کہ دماغ میں جو ایک بات آ گئی ہے بس ساری زندگی اب اسی پہ. یہ ارشاد فرمایا, یہ دونوں کا ذکر فرمایا, یہ تفسیر کے حوالے سے عرض کروں اپنی طرف سے نہیں. ارشاد فرمایا عناد رکھنے والا عالم اور آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کرنے والا, ارشاد فرمایا یہ گمراہی میں برابر ہے. کیوں؟ کہ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے. یہاں ارشاد فرمایا عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے اور جو بات اس کو سچی نظر آتی ہے وہ بیان کر دے. اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ علامہ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں کہ عالم دین حق بات کر دے, یہ اس کا حق بنتا ہے. اگر حق بات نہیں کرتا تو شیخ اور جو دوسرا ہے عام بندہ جسے کچھ پتہ نہیں ہے, گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے آنکھیں بند کر کے, ارشاد فرمایا یہ دونوں گمراہی میں برابر ہیں. تو عالم دین حق بیان کر دے. اب حق سے عالم دین کو کون سی چیز روکے گی؟ دنیا کا لالچ, خوف, یہ چیزیں عالم دین کو حق بات بیان کرنے سے روکتے ہیں. یہاں یہ ارشاد فرمایا, دیکھیں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو غلط قسم کے گمانات کے ساتھ چلتے ہیں, حقائق کے ساتھ نہیں چلتے. ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو ہے ان کو کتابیں پڑھنا تو نصیب ہو جاتی ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا. یہ کتابیں پڑھتے تو ہیں لیکن معانی کی معرفت ان کو نہیں ہوتی. اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے اور ایک اس معنی کی پھر معرفت ہے. کوئی ایک جملہ لے لیں اور پھر اس کا معنی کریں اور پھر آگے اس کی معرفت ہے. تو ارشاد فرمایا یہ پڑھ لیں گے, معنی بھی کر سکتے ہیں لیکن حقیقت تک, معرفت تک یہ لوگ نہیں پہنچتے جن کے سامنے یہ نفس کی اور دنیا کے لالچ کی رکاوٹیں.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب پڑھ بھی لیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، لیکن معرفت نصیب نہیں ہوگی. ارشاد فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حقائق معلوم نہیں ہوتے، راز معلوم نہیں ہوتے، معرفت نہیں ہوتی. اور یہ کون لوگ ہیں؟ آج سے 300 سال قبل کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا ھذا حال اکثر اہل زماننا من مدعی الاسلام، اسلام کا دعویٰ کرنے والے اس دور کے لوگ. ارشاد فرمایا یہ ہمارے اس دور میں اکثر ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ گھاٹے میں ہیں، یہ گمراہ میں ہیں، یہ وبال میں ہیں. بہت سارے لفظ ارشاد فرمایا ان کے متعلق کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، کہ ان لوگوں کو حقیقت جو ہے وہ میسر نہیں ہوتی اور معرفت ان کو نصیب نہیں ہوتی. صرف کتابوں پر پڑھنا نصیب ہوتا ہے لیکن حق بات ان کو معلوم نہیں ہوتی. یہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دین کو تبدیل کیا اور دین کے اندر نئی باتیں گھڑی، یہ سب اس وعید میں داخل ہیں جو یہودیوں نے کیا. یہودی علماء نے جو کیا کہ کتاب اللہ میں تحریف کی، تبدیلی کی. تو ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ میں جو لوگ دین کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے اندر بدعت ایجاد کرتے ہیں، نئی باتیں گھڑتے ہیں، یہ سارے اس میں داخل ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا، کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے. تو آپ نے اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ خبردار، تم سے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے، تم لوگ گمراہی سے بچنا. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ان کو ڈرایا تھا کہ دین کو تبدیل کرنے سے بچنا اور اس کے اندر جو ہے بدعت گھڑنے سے بچنا اور ایسی خرابیوں سے تم بچنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت پہلے آگاہ فرما دیا تھا، کیونکہ علم مصطفیٰ میں یہ بات تھی. ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ علم مصطفیٰ میں یہ بات تھی کہ آنے والے دور میں لوگ دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کریں گے، گھڑیں گے، بدعتی ہو جائیں گے. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے آگاہ فرمایا. اب میں ایک دو اگر عرض کر دوں تو پھر جو علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں بدعت کے حوالے سے، کہ بہت بڑی بڑی بدعتیں آئیں، دین کو تبدیل کیا گیا اور علماء نے اس کے اوپر بڑی گرفت فرمائی، لیکن اکثریت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. بہت بڑی بدعت وہ یہ ہے کہ ان بدعتیوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا انکار کیا. یہ بہت بڑی بدعت ہے اور دین کو انہوں نے تبدیل کیا، بدعت کھڑی. ایسا نظریہ ہمارا دعویٰ ہے، ایسا نظریہ پچھلے پورے عرصے میں 14 صدیوں کے عرصے میں کوئی نہیں دکھا سکتا جو ایسا عقیدہ کھڑا گیا کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ کھڑا گیا یا نہ کھڑا گیا؟ اس عقیدے کے اوپر امت مسلمہ کا ایک حصہ گمراہ ہو گیا. یہ عقیدہ کھڑا گیا. یہ کتنا خطرناک تھا دین اسلام کے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کتنے خلاف ہے کہ ایسی بات کہنا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آگے بہت جملے خطرناک ہیں کہ خدا نخواستہ
آگے گدے کا بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. آگے اور خطرناک لفظ ہیں، میں ان کو زبان پہ نہیں لانا چاہتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، اس کو نعوذ باللہ جانوروں سے تشبیہ دی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب ہے، کہا کہ ایسا علم تو زید، عمر، بکر بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے. یہ باتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور اب تو یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے. ان کی ذریت ان عبادتوں کو دوبارہ بیان کر کے یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک دو عرض کی ہے، درجنوں ایسی عبارات ہیں، ایسے عقائد ہیں جو گھڑے گئے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایسی بات 14 صدیوں میں کسی بزرگ نے یہ بات کی ہے؟ دین کے کسی امام نے بات کی ہے؟ وہ تو یہ بیان کرتے رہے کہ نماز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور قائم کیا جائے. اکابرین امت تو یہ بیان کرتے رہے کہ خاص طور پر جب تم تشہد میں جاتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنے کے قریب جاتے ہو، تو تصور قائم کر لیا کرو کہ اب تم بارگاہ رسالت وآب میں حاضر ہو اور سلام عرض کر رہے ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سلام کو سن کر جواب ارشاد فرما رہے ہیں. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تاکید، ارے حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. اب یہ دیکھیں کہ عوام بھی اس کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں، کہ عوام کو بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی غور و فکر کرے، اندھے نہ رہیں. جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اور وہ کتنے گندے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے، اور اس سے باہر نکل نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کرے یہ عقیدہ نہ ہو. اعلان کر دو، توبہ کرو. یہ جائز بات ہے نا؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو کتابوں کے اور مصنفین کے نام لے کر اعلان کر دے کہ آج سے ہمارا اس مصنف کے ساتھ اور اس عبارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم توبہ کرتے ہیں. یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ جو دین کو تبدیل کرے گا اور اس میں نئی بات کھڑے گا، یہ اس وعید میں داخل ہے جو وعید یہودی علماء کے متعلق جنہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی. اب یہ لفظ تو تبدیل کر نہیں سکتے، انہوں نے کتابوں کے اندر ایسی تفسیر کی اور دین اسلام کو ایسا بیان کیا کہ امت مسلمہ کو کمزور کر کے اور ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا. ایک تو ان پر افسوس ہے کہ جو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر ایک ایسا طبقہ، علامہ اسم الحقی نے ان کو یہاں پر ذکر کیا. آپ بڑے اس کو سن کر آپ کو بہت تسلی ہوگی کہ علامہ اسم الحقی نے کیسا نقشہ کھینچا اور کیسے معاملات بیان فرمائے. علامہ اسم الحقی نے کہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، تم سے جو پہلے تھے اہل کتاب وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہ خود ارشاد فرمایا افترقوا علی 72 ملتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے. اب وہ لوگ سوچیں جو اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ یار سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، سب ٹھیک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے ٹھیک نہیں ہیں.
ایک ٹھیک ہے تو جو کہتا ہے سارے ٹھیک ہیں، تو اس کی بات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹکر لے رہی یا نہیں لے رہی؟ ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کو تبدیل کیا، تو آپ میں بتاتا ہوں، آپ اس طرف توجہ رکھیں کہ جنہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو عام لوگوں اور جانوروں سے تشبیہ دی، انہوں نے دین کو تبدیل کیا یا نہ کیا؟ انہوں نے بدعت گھڑی یا نہ گھڑی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے کو بدعتی کہتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ اور جو تم نے یہ کرتوت کیا اور یہ کتابیں لکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کی، بتاؤ وہ بدعت ہے یا صلوۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے؟ تو کوئی بھی مسلمان یہ بات نہیں کرے گا کہ صلوۃ والسلام پڑھنا تو بدعت ہو اور وہ بات کرنا بدعت نہ ہو۔ درود و سلام پڑھنا کیسے بدعت ہے؟ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس درود کا ثبوت نہیں، ثبوت تو ہم پیش کریں گے، سبحان اللہ ہے جی۔ اب اگر کہیں کہ اس کا ثبوت نہیں، ثبوت تو ہم پیش کریں گے، تم یہ ثبوت پیش کرو جو تم نے یہ بات کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ذرا اس کا ثبوت پیش کرو۔ اور اگر میں یہ کہوں ان کے کسی بڑے عالم، تو ویسے ہی ہم پھر نام کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کا علم گدھے کے برابر ہے، تو کیا ان کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہیں گے نہیں جی ہمارے تو بڑے قاسم العلوم والخیرات ہیں جی، تو تمہارے بڑے قاسم العلوم والخیرات ہوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو تم عام بندوں سے تشبیہ دے دو، شرم نہیں آتی؟ تو کیا ارشاد فرمایا علامہ اسم الحقی نے کہ جس نے دین کو تبدیل کیا اور دین میں بدعت گھڑی، وہ اس وعید میں داخل ہے جو یہودیوں نے دین کے اندر تبدیلی پیدا کی تھی۔ اب ارشاد فرمایا کہ ایک ہی جماعت گروہ حق پر ہے، باقی جہنم میں۔ اور میں آپ کو اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ جتنے بھی جہنمی ہیں وہ سارے بے ادب ہیں، ایک چیز جو ان کے درمیان برابر قدر مشترک ہے وہ بے ادب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست بے ادب، صحابہ کرام کے بے ادب، خلفائے راشدین کے بے ادب، ائمہ کے بے ادب، اولیاء کاملین کے بے ادب، وہ جتنے بھی ہیں وہ بے ادبی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اہل سنت میں سب کا ادب موجود ہے۔ یہ اہل حق کی بڑی نشانی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی شان کا انکار نہیں کرتے، اہل سنت صحابہ کی شان کا انکار نہیں کرتے، اہل بیت کی شان کا انکار نہیں کرتے، خلفائے راشدین کی شان کا انکار نہیں کرتے، ائمہ کی شان کا انکار نہیں کرتے، اولیاء اللہ کی شان کا انکار نہیں کرتے۔ یہ صرف اور صرف اہل سنت ہے۔ اگر کسی اور میں ہے تو ذرا دکھائے۔ تو یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تنبیہ فرما دی کہ دین میں بدعت گھڑنے سے بچو، کتاب اللہ کا خلاف کرنے سے بچو، سنت رسول کا خلاف کرنے سے بچو، اصحاب رسول کی سنت کا خلاف کرنے سے بچو۔ اگر تم سنت رسول کا خلاف کرو گے، اصحاب رسول کا خلاف کرو گے تو لوگوں کو گمراہ کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ واضح فرما دیا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور دلیل ارشاد فرماتے ہیں۔ ذہن میں یہ بات اکثر آیا کرتی تھی، وہ حقیقت ہے چونکہ
اور وہ بعین ہی حوالہ علامہ اسم الحقی سے مل گیا. اللہ پاک کی قدرت ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ تو وہ گمراہ ہیں جو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں. یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے. جو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے. ائمہ دین کی تعلیمات سے دور ہے وہ گمراہ ہے. ایک تو گمراہ طبقہ یہ ہو گیا. اور دوسرا طبقہ جو گمراہ ہے یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. بعین ہی یہ حوالہ علامہ اسم الحقی سے مل گیا. توجہ ہے. ایک تو وہ طبقہ گمراہ ہوا جو اولیاء اللہ سے دور ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا، یہ گمراہ ہے. اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب تو کرتا ہے لیکن اولیاء اللہ کی تعلیم کے مطابق نہیں، یہ بھی گمراہ ہے. ان دونوں کا ذکر ارشاد فرمایا علامہ اسم الحقی نے. یہ بعین ہی حوالہ تفسیر سے مل گیا. آپ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ بعض وہ نام نہاد صوفیاء جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اہل دل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں لیکن ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، ان کی تعلیم کو نہیں اپناتے، غفلت کی طرف جھکتے ہیں اور اپنی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، منسوب اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی طرف کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کی تعلیم سے دور ہیں. اب یہاں پر ایک نشانی انہوں نے لکھی ہے، بہت زبردست نشانی ہے علامہ اسم الحقی نے. ارشاد فرمایا کلما دعت حواتف الخزوز، کلما دعت حواتف الخزوز سارها الى الاجابه طوعا واذا قادته دواعي الحق تكلف كرها ليس له اخلاص في الصحبه في طريق الحق فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون من الالحاد عن الحق واعتقاد السوء واغراء الخلق واضلالهم فهم الذين ضلوا واضلوا كثيرا. میں نے بات پڑھی ہے کیونکہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے یہ کر رہا ہے. کچھ عبارت میں نے اس لیے پڑھ لی اور باقی جو میں نے بیان کی وہ سارا عبارت کے محتاط ہی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ جو معاملات نفس کی خاطر ہیں، نفس کی خاطر ہیں، ان کے لیے ان کی طرف ان کو اشارہ بھی مل جائے تو بڑی خوشی سے دوڑ کر آتے ہیں. وہ معاملات جو دنیا کے اعتبار سے ہیں، نفس کے اعتبار سے ہیں، جب ان کی طرف ان کو کوئی اشارہ بھی مل جائے تو چونکہ نفس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے تو دوڑ کر آتے ہیں، اور جب ان کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی پریشانی محسوس کرتے ہیں اور کراہت محسوس کرتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص سے خالی ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اب اولیاء اللہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے اور غلط بات کی طرف اگر اشارہ بھی مل جائے تو بھاگ کر جاتے ہیں اور حق کی طرف آنے سے گھبراتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا. اب موجودہ دور میں دیکھ لیں آپ، ایک تو وہ علماء جو ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، وہ پہلے آ چکا کہ وہ حق نہیں بولتے. اگر وہ حق بولے تو وہ اپنے حلقہ سے ان کو نکال دیں گے. اب یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ اگر ان کے حلقے سے نکل گئے اور مریدین میں اعلان ہو گیا کہ یہ عالم ہمارا باغی ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، تو میں کیا کروں گا؟ اب یہ عالم حق اس لیے نہیں بولتا اور میں نے
میں آپ کو اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں. میں نے درجنوں لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا یار تم تو علم رکھتے ہو اور جہاں تم ہوتے ہو وہاں یہ خرابی ہو رہی ہے اور یہ خرابی ہو رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. یہ ایسے لوگ جواب دیتے ہیں کہ یار پتہ تو ہم بھی ہے لیکن ہماری مجبوری ہے. یقین کریں آپ, لوگ جواب دیتے ہیں کہ پتہ تو ہمیں بھی ہے کہ حضرت صاحب غلط کر رہے ہیں, غلطی پر ہیں, لیکن ہم آباء و اجداد سے آ رہے ہیں, یار ہمیں شرم آتی ہے, ہماری مجبوری ہے. تو اللہ پاک جل شانہ کی مخالفت کرنے سے کوئی شرم نہیں آتی, لیکن پیر کی مخالفت کرنے سے شرم آتی ہے. تو وہ جو اہل علم ہے, ارشاد فرمایا کہ عالم کا کام ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے اور جہاں علم کو ظاہر کرنے کا وقت اور موقع ہے وہ اپنے علم کو ظاہر کر دے. اگر نہیں کرے گا تو وہ مداہن ہو جائے گا, دین کو چھپانے والا ہو جائے گا. وہ اپنے علم کو ظاہر کر دے. اور میں نے شاید ایک نشست میں پہلے یہ عرض کیا تھا کہ اہل علم اگر حق بول دیں تو جو جتنے بندے بھی یہ پیر قسم کے لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں نا, جن کی ملاقات کو ٹائم نہیں ملتا اور جن کے ہاتھوں کو چوما جائے تو ان کو جراثیم لگ جاتے ہیں, اگر اہل علم حق بولیں اور بتائیں عوام کو کہ یہ باقی شریعت مطہرہ کے ہیں, میں کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر اندر صفائی ہو جائے گی. اور وہ جو ملنے کا ٹائم نہیں دیتے, وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی آئے کہ ہمیں ملے, اور دور سے اس طرح ہاتھ پھیلائیں گے کہ آؤ جناب میں آپ کے انتظار میں 3 دن سے کھڑا ہوں. اگر علماء حق بولیں, لیکن یہ بیچارے حق بولتے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پھر کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اوپر جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے, دنیا کا لالچ آ جاتا ہے, تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ عالم گنگ و شیطان بن جاتا ہے, حق نہیں بولتا. تو دیکھیں یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو نفس کی خاطر اشارہ بھی ملے تو دوڑ کر جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, قوالی کا کچھ اشارہ ملتا ہے نا, سلسلہ چشت میں ملتا ہے اشارہ, وہاں سارے بھاگ کر جاتے ہیں, پیر مرید سارے جناب قوالی جائز ہے, قوالی جائز ہے, قوالی کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں, لیکن نماز کی طرف کبھی دیکھا؟ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ قوالی میں اختلاف تو ہے, لیکن ادھر بھاگ کر جاتے ہیں. نماز جو قطعی فرض ہے اس کی طرف نہیں آتے, قوالی کے اوپر مجمع ہے اور نماز کے اندر بالکل حاضری نہیں ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس دور کی جتنی بھی قوالیاں ہیں, کوئی قوالی جائز نہیں ہے, شاید کوئی ہو اندر خانہ, ورنہ قوالی کے جو قواعد ہیں نا وہ اور ہے. یہ سب بزرگوں نے لکھے ہیں قوالی کے قواعد, حضرت پیر میر علی شاہ نے بھی لکھے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی لکھے ہیں, اور ان پر تک تمام مشائخ نے لکھے ہیں. قوالی کے جو اصل قواعد اور شرائط ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دور کی جتنی بھی قوالی ہے یہ گانے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اس کے اندر جو ساز, یہ ڈھول ڈھمکی ہے, یہ سب شریعت مطالعہ کے خلاف ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قوالی کا نام تو ہے نا, اگرچہ وہ قوالی کہ جو جائز ہے وہ روحانی ترقی کے لیے ہے, اور وہ بعض مغلوب الحال لوگوں کے لیے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یوں سمجھے کہ تصوف میں ایک مقام ہے, جس مقام پہ جب صوفی پہنچتا ہے تو شیخ کی موجودگی میں اسے قوالی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کلام پڑھا جاتا ہے تو اس کا مقام آگے چلتا ہے. وہ نقطہ کو نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا اشارہ مل گیا قوالی کا تو پاؤں میں گھنگرو ڈال لیے, ہاتھوں کے اندر بھی گھنگرو ڈال لیے, اور ناچنا شروع کر دیا کہ یہ وجد ہے اور یہ قوالی ہے اور یہ حال ہے. نماز کی صورت حال یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں, لیکن قوالی میں سارے ہیں. اور پھر یہ عرس میلے بن گئے کہ دربار شریف پہ جا رہے ہیں, جی عرس ہے, میلہ ہے. حالانکہ جو کچھ وہ میلے میں کر رہے ہیں وہ حرام ہے, وہ شریعت کی خلاف ہے, لیکن وہاں سارے بڑے شوق سے جائیں گے کہ کہیں گے کہ ہم اولیاء اللہ کے دربار پہ جا رہے ہیں. کچھ اشارہ سا مل گیا کہ اولیاء اللہ کے دربار پہ جا رہے ہیں.
اور جب حق کی طرف بلایا جائے تو پھر یہ رکتے ہیں. کہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا. اور ایک بات آپ کو بتاؤ, بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں خواب آیا ہے, ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم حضرت صاحب کے سامنے ناچ رہے ہیں, اور کبھی حضرت صاحب کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے خواب میں یہ کام کیا ہے, لہذا سارے یہ کام کرو. اب اشارہ مل گیا کہ اس میں نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے, اس میں اپنا معاملہ سیدھا ہو رہا ہے, اشارہ مل گیا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے, تو اس کی طرف سارے بھاگ نکلے. حالانکہ یہ قطعی مسئلہ ہے کہ خواب کو شریعت پر پیش کیا جائے گا. اگر وہ اس کی تعبیر اور وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک, ورنہ خود جس کو خواب آتا ہے اس کے لیے بھی دلیل نہیں ہے, دوسروں کے لیے کیسے دلیل بنے گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ دلائل شرع میں قرآن, سنت, اجماع امت ہے, کسی کا خواب نہیں ہے. ہاں, اور یہ اللہ کے خواب جب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں تو پھر بیان کیا جاتا ہے واقعہ, اس میں کوئی غرض نہیں ہے, اس میں ان کی شان ہوتی ہے. لیکن جب شریعت کی خلاف ورزی ہو تو پھر خواب کو نہیں لیا جاتا, قرآن و سنت کو لیا جاتا ہے, سبحان اللہ, پھر اجماع امت کو لیا جاتا ہے. جتنا بڑا بھی بزرگ ہو, دیکھیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی خواب آئے, سبحان اللہ, نور چمکا, تو اس نور سے آواز آئی کہ عبد القادر تو نے بڑی عبادت کر لی ہے, بس کر, اب ریسٹ کر. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر فرمایا کہ میں نے جب نظر کی نا, میں نے کہا کہ یہ عبادت تو انبیاء کو بھی معاف نہیں ہے, یہ عبادت تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے, اس لیے یہ آنے والی آواز رب کی طرف سے نہیں ہے, شیطان کی طرف سے ہے. تو پھر شیطان بھاگ گیا تھا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے. آج اگر کسی کو خواب آ جائے نا, کسی عام بندے کو بھی, کہ میں نے خواب میں دیکھا, آواز آ رہی تھی کہ تو ٹھیک ہے, سو رہے, تیری نماز سوتے ہوئے بھی ہو جائے گی, تو اس کو دلیل بنا لیتا ہے کہ مجھے خواب آیا تھا. تو خواب دلیل ہی نہیں ہے. شریعت مطالعہ میں دلیل قرآن ہے, سنت ہے, اجماع امت ہے. سبحان اللہ. اور پر لطف بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, بات لمبی بھی نہ ہو جائے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا نے ایک مقام پہ لکھا کہ ابن حمام بہت بڑے عالم ہیں فقہ میں, فرمایا کہ اجتہاد کے مقام کو پہنچے ہوئے, لیکن ان کی جو بات مشائخ کے مذہب کے خلاف ہے ہم قبول نہیں کریں گے. مقام اجتہاد تک پہنچے ہوئے میں مانتا ہوں, امام احمد رضا فرماتے ہیں, لیکن ان کی جو بات مشائخ کے مذہب کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. بس آج اگر اس دور میں ہم بات کریں کسی پیر کا نام لے کر کہ یہ پیر بڑی ہستی ہے, بڑا مقام ہے, لیکن ان کی یہ جو بات ہے یہ اجماع امت کے خلاف ہے, عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے, ہم نہیں لیں گے, قتل و غارت شروع ہو جائے گی. پتہ ہے آپ کو, یہ غیرت ہے ان بے غیرت لوگوں کی, اس شریعت پر ان کو غیرت نہیں آتی. اللہ رسول کی بے ادبی اور توہین ہو رہی ہے, ان کو غیرت نہیں آتی. قرآن حکیم کی توہین ہو رہی ہے, ان کو غیرت نہیں آتی. لیکن اگر ان کے بزرگ کا نام لے لیا جائے اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے, حضرت سے غلطی ہو گئی ہے, تو یہ سارے ڈان سوٹے اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کے بارے میں کیوں کہا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مشائخ کے مذہب کے خلاف اگر کسی مجتہد کا بھی قول آئے گا تو ہم اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے اس قول کو ایک طرف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور پھر ایک روایت درج کی, آپ سنیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حدیث شریف نقل کیا, ارشاد فرمایا کہ اتقوا زلۃ العالم وانتظروا فیأتہ. اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے بچو اور اس کی رجوع کا انتظار کرو. غلطی ہو جاتی ہے نا, انسان ہے, اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کسی عالم سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو نہ لو, غلطی کو نہ اپناؤ, ہاں اس کے رجوع کا انتظار کرو. اگر رجوع کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس غلطی کو نہ لو. یہ ضابطہ ہے. اس ضابطے سے شریعت مطہرہ کا تحفظ اور حفاظت ہے.
اور اگر شریعت کو مؤخر کر دیا جائے اور شخصیات کو مقدم کر دیا جائے، ان کو حجت بنا لیا جائے، تو پھر شریعت کمزور ہو جائے گی، شخصیات مالدار ہو جائیں گے، یہ دنیا کے اندر بڑی ترقی کر جائیں گے، کیونکہ ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، شریعت کو تحفظ نہیں دیا جا رہا۔ یہ ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے۔ اب ایک آخری میں ان کی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ کا جو راستہ طے کرنے والا ہے سالک، ضروری ہے کہ وہ حق کی طرف اپنا سفر جاری رکھے اور حق کی طرف ہی وہ کوشش میں لگے رہے اور وہمی چیزوں سے بچے اور ظاہری حالات سے بھی بچے، ہمیشہ اپنے سامنے حق کو رکھے، یقین کو رکھے اور دلیل کو سامنے رکھے، وہمی چیزوں سے اور ظاہری حالات سے بچے۔ اب دیکھنا، وہمی چیزوں سے بھی بچے جو شریعت کے خلاف ہیں، اور ظاہری حالات سے بھی بچے کہ ظاہری حالات کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر کے حالات یہ ہیں کہ ایک شخص سے بڑا اس کا مقام مرتبہ 7 لاکھ افراد ہے، یہ ظاہری حالات ہے۔ ظاہری طور پر اس کی بڑی جو نب رونق ہے اور بڑا اس کا ایک نظام ہے ظاہری طور پر، تو آپ اس کے ظاہری حالات کو نہ دیکھیں، آپ معیار شریعت مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ۔ ظاہری طور پر اگرچہ اس کے حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن تم نے ظاہر حال کو نہیں دیکھنا، تم نے شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے۔ ہاں، اگر شریعت مطہرہ کے ضابطے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر شریعت کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، جہاں پہلے تب بھی ارشاد فرمائی نا کہ جو علماء حق نہیں بولتے ان کو بھی ارشاد فرمایا، اور جو بدعت گھڑتے ہیں ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ حق چھپائے اور وہ سچی بات نہ کرے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جاہل ہے جو یقین کو سامنے نہیں رکھتا اور لوگوں کے گمان کو مقدم رکھتا ہے۔ سمجھنا اس بات کو، میں سمجھاتا ہوں 1 منٹ میں۔ یقین یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، یہ یقین ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، مجھے یقین ہے۔ ہر بندے کو یقین ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ عالم دین کو کبھی دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے کہ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں لہذا وہ بڑی کوئی مقبول شخصیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، وہ بڑا نیک ہے۔ ممکن ہے وہ جو احترام کرنے والے ہیں انہی میں کچھ ایسے ہو جو اس سے اونچا مقام رکھتے ہو، تو وہ اس دھوکے میں نہ رہے۔ یہ لوگ میرا احترام کر رہے ہیں، شاید کہ پھر میں بہت بڑا تقوی میں آگے چلا گیا ہوں، علم میں آگے چلا گیا ہوں، اس دھوکے میں کبھی نہ آئے۔ کیوں کہ اسے یقین تو حاصل ہے جتنا کہ وہ ہے، اگر اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ ریشری میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے جی۔ تو اس لیے خود کے متعلق تو دھوکے میں نہ رہے، تو اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور پھر لوگوں کے حالات کو بھی تو دیکھتا رہتا ہے، لہذا حق کے اوپر تیری نظر رہنی چاہیے، یعنی عالم خود بھی حق پر رہے اور حق بولے اور حق کو مقدم رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اس مقام پہ یہ ایک آخری بات سن لیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگوں کو واعظ کروں، نصیحت کروں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا ہے، اگر وہ نہ سنا ہوتا نا تو میں کبھی واعظ نہ کرتا۔ کتنا مشکل کام ہے، آج ہر شخص واعظ پہ تلا ہوا ہے، ہم تو حیران ہیں، یقین کریں حیران ہے۔ نوبارک لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے مسائل، لیکن ممبر پہ بیٹھ کر ایسی تقریر کرتے ہیں کہ اگلے دن میں ابھی سن رہا تھا، دن کو مجھے دوستوں نے بتایا ہے، کچھ مقررین کے نام لیے ہیں کہ ایک مقرر ہے اس کی فیس 1 لاکھ ہے، جس کو مطلقاً عقائد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، صرف دقال آتے ہیں کچھ۔
ایک کے متعلق پتہ چلا کہ اس کی فیس 70,000 ہے. ایسے ایسے معاملات ہیں. اور یہ لوگ جو ہے نا جناب، میں بعض اوقات بتاتا ہوں دوستوں کو کہ کچھ لوگ گزر گئے اور کچھ موجود ہیں جو اس وقت بہت بڑے خطابت کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں، جن کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی ہے، گمراہی کا فتویٰ بھی ہے، جہالت کا بھی، اور مکمل طور پر سارے فتوے ان کے اوپر موجود ہیں. لیکن معلوم نہیں عوام اہل سنت اپنے امام کو 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں، ان کو 70,000 اور 80,000 دینے کے لیے تیار ہے. اور پتہ ہے وہی بات ہے جو علامہ اسماعیل حقی نے فرمائی کہ ان کا اپنا ذوق پورا ہوتا ہے، ان سے جو اپنا ذوق ہے وہ ان کا پورا ہو جاتا ہے. جس طرح عرصوں میں جاتے ہیں ہمارا ناچ تماشا کھیل سب کچھ ہوتا ہے، تو نام عرص ہے لیکن اپنا جو ہے نا وہ ذوق فلم والا بھی پورا ہو گیا، ڈرامے والا ذوق بھی پورا ہو گیا. تو اس طرح پھر لوگ جو ہے نا محفلوں کے اندر بھی اپنا ذوق جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، حقائق اور دلائل نہیں سننا چاہتے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اگر نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو میں کبھی بھی واز کرنے کی جرأت نہ کرتا. وہ فرمان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح جو فاسق فاجر شخص ہے اس کی وجہ سے بھی دین کو طاقت دے دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کبھی فاجر شخص سے بھی فرما دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں کہتا ہوں کہ چلو فاجر میں آ جاؤں گا لیکن دین کی جو بات ہے وہ تو بتا دوں لوگوں کو، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. فرماتے ہیں تو میں نے جب یہ فرمان سنا میں نے کہا کہ حکم ہے کہ تم دین آگے پہنچاؤ، تو میں اس قابل تو نہیں ہوں، تو چلو دین کا کام تو فاسق فاجر بھی کر رہے ہیں، تو چلو اس زمرے میں آ کے شاید میری بات آگے کوئی پہنچ جائے. یہ آپ ارشاد فرمایا، یعنی وہ جو ارشاد فرمایا کہ جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، جو واز کرنے والا ہے، وہ کبھی اس دھوکے میں نہ آئے کہ بس میں تو اب پکا جنتی ہو گیا ہوں اور بڑا پرہیزگار ہوں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے دوسروں کو بھی جنت کی ٹکٹ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہاتھ کھڑا کرو جی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم سارے جنت میں چلے جاؤ. تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ پاک جل شانہ ہمیں کلمہ حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا